بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم 11 ہجری سے 40 ہجری کے دور خلافت کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر عیسوی سال کے حوالے سے دیکھا جائے تو 632 عیسوی سے 660 عیسوی تک جب خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم خلافت راشدہ کا قیام، تاریخ اور خلافت راشدہ کی خصوصیات کے بارے میں مکمل آگاہ کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی اسلامز ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے، جہاں بالخصوص آپ کو اسلامک ہسٹری کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسن مجتبیٰ کا عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس عہد کی مجموعی مدت 30 سال ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کی اولین اور حضرت علی آخری خلیفہ ہیں۔ حضرت حسن کی خلافت کے 6 ماہ خلافت علی میں شمار ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک جمہور اسلاف کی رائے ہے۔ اس عہد کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھا۔ خلافت راشدہ کا دور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گیا اور حکومت کے اصول اسلام کے مطابق رہے۔ یہ زمانہ اسلامی فتوحات کا بھی ہے اور اسلام میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات بھی پیش آئے۔ جزیرہ نما عرب کے علاوہ ایران، عراق، مصر، فلسطین اور شام بھی اسلام کے زیر نگیں آ گئے۔ ناظرین گرامی، شیعہ خلافت راشدہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز اور اکلوتے جانشین صرف حضرت علی تھے اور وہی پہلے امام اور حقیقی خلیفہ ہیں۔ اہل تشیع میں خلافت کی بجائے امامت کا تصور پایا جاتا ہے۔ خلافت امامت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ ناظرین گرامی، 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام کے زیر بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا ہی مسئلہ تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے معمولات کو سنبھال سکے، جبکہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت ابوبکر صدیق سے وفا کا عہد کیا اور تمام انصار اور قریش نے بھی ان کی تائید کی۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ رسول کا لقب ملا اور آپ نے ترویج اسلام کی غرض سے باقاعدہ عسکری مہمات کا بھی آغاز کیا۔ آپ کے ذمہ قبل از تمام یہ تھا کہ وہ ان عرب کے قبائل بغاوتوں کو کچل ڈالیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے اسلام قبول کرنے کے باوجود اللہ کے اہم ترین احکامات امیر المومنین کی اتباع سے انکار کر دیا تھا۔ بحیثیت خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نہ تو بادشاہ تھے اور نہ آپ یا دیگر خلفائے راشدین نے کبھی بادشاہت کا دعویٰ کیا۔ ان کا انتخاب اور قیادت سراسر لیاقت و استعداد پر مبنی تھی۔ بالخصوص سنی علماء کے مطابق چاروں خلفائے راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ قبل از تمام اسلام قبول کرنے والے تھے اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے، مگر شیعہ علماء علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی شخص کو خلافت امامت کا اہل نہیں سمجھتے اور حضرت ابوبکر کے انتخاب غیر اسلامی اور غلط سمجھتے ہیں اور تینوں خلفاء کے دور کو اسلام کا سیاہ دور ہی جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تمام انصار مدینہ بنی سائرہ کی سقیفہ میں اکٹھے ہوئے تاکہ امت مسلمہ کے لیے ایک امیر نو کا انتخاب کیا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس انتخاب سے مہاجرین مکہ کو مکمل طور پر مستثنی رکھا جانا تھا، لیکن اس موضوع پر بہت سے ابہام پائے جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں صحابہ کرام عرب قبائل کے ممکنہ بغاوتوں سے خائف تھے، لہٰذا آپ دونوں فی الفور اس اجتماع میں پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں ایک خطبہ دیتے ہوئے اہل محفل کو متنبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش سے باہر کسی کا انتخاب کیا گیا تو یہ سخت اختلافات کا باعث ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت ابوبکر صدیق سے وفا کا عہد کیا اور تمام انصار اور قریش نے بھی ان کی تائید کی۔
یوں حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ رسول کا لقب ملا۔ ناظرین گرامی، اب بات کریں گے خلافت راشدہ کی خصوصیات کے بارے میں۔ اس دور کی پہلی خصوصیت جمہوریت تھی۔ حضرت ابوبکر سے حضرت علی تک کی خلافت کے لیے نامزدگی میں جمہوری روح کار فرما تھی۔ ان میں کوئی خلیفہ ایسا نہ تھا جس کو امیر مقرر کرنے میں مسلمانوں کی عام رائے اور مرضی شامل نہ ہو، یا جسے مسلمانوں پر زبردستی مسلط کر دیا گیا ہو۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں مسلمانوں کا حضرت ابوبکر کو نامزد کرنا، حضرت عمر فاروق کے لیے حضرت ابوبکر کی تمام صحابہ کرام سے رائے لینا اور مسلمانوں کا ان کے لیے متفق ہونا، حضرت عمر فاروق کے 6 صحابہ کرام کی کمیٹی میں حضرت عثمان کی خلافت کے لیے متفق ہونا اور حضرت علی سے مسلمانوں کا خلافت کا بار اٹھانے پر اصرار، یہ تمام طریقے اسلامی سلطنت میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمہوریت کی انتہائی عمدہ اور واضح مثالیں ہیں۔ پھر ان کے عہد میں ہر موقع پر اس نظام میں جمہوریت کی روح کار فرما رہی۔ ناظرین گرامی، خلافت راشدہ کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کا نظام ایک شورائی نظام تھا۔ مجلس شورا کی بنیاد پر عام مسلمانوں سے رائے لی جاتی اور مشورے پر عمل کیا جاتا۔ ہر مسلمان کو مشورہ اور رائے کا حق حاصل تھا اور حکومت پر نکتہ چینی کا حق بھی رکھتا تھا۔ صدیوں کے حکام اور والی بھی لوگوں سے مشورے کے بعد مقرر ہوتے اور لوگوں کی شکایت پر ان کی تبدیلی بھی کر دی جاتی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ میں عوام سے مشورے اور رائے کو کتنی اہمیت حاصل تھی۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد خلافت راشدہ کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ خلافت راشدہ میں تمام عوام کو بنیادی حقوق حاصل تھے۔ ان کی شخصی و سیاسی آزادی کی حفاظت کی جاتی تھی۔ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے حقوق یکساں تھے اور ان حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں کر سکتا تھا اور نہ کسی پر زیادتی کی اجازت دی جاتی تھی۔ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت کی جاتی تھی۔ غرض سلطنت اسلامیہ میں اس عہد میں کوئی ایک فرد بھی اپنے حقوق سے محروم نہ تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد خلافت راشدہ کی چوتھی خصوصیت عدل و انصاف تھی کہ خلافت راشدہ میں عدل و انصاف فراہم کرنا ایک بڑی خصوصیت تھی۔ اس عدل کے لیے سب برابر تھے، نہ کوئی امیر تھا اور نہ کوئی غریب، نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ کوئی رعایا، نہ کوئی گورا تھا اور نہ کوئی کالا، اور نہ ہی رنگ و نسل اور طبقہ کا امتیاز قائم تھا۔ سب برابر کا درجہ رکھتے تھے۔ مجرم مجرم ہی تھا، خواہ کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد پانچویں خصوصیت فلاحی ریاست ہے۔ خلافت راشدہ میں فتوحات کا سلسلہ بھی جاری ہوا اور سلطنت وسیع ہوئی۔ نظام حکومت کی طرف سے بھی توجہ دی گئی اور ایک مکمل نظام جمہوریت کے مطابق قائم ہوا۔ اندرونی فتنوں کو بھی دبایا گیا اور بیرونی خطرات کا بھی مقابلہ ہوا۔ لیکن ان تمام کاموں میں ایک چیز مشترک تھی، وہ یہ کہ ان کا مقصد عوام کی فلاح، ان کی خوشحالی، ان کو امن و سکون اور اسلامی ریاست و اسلام کا تحفظ تھا۔ یہ ایک مکمل فلاحی ریاست تھی جس میں ہر شخص کے حقوق و فرائض اور ان کی ادائیگی کے طریقہ کار مقرر تھے۔ اس ریاست کا مقصد آئینی فلاح اور اسلامی تصور فراہم کرنا تھا، جو اس کی بڑی خصوصیت تھی۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد خلافت راشدہ کی چھٹی خصوصیت حکام اور اعمال کی بازپرس۔ اس عہد میں نظام حکومت کی توسیع کے ساتھ ہر صوبے میں حکام اور اعمال کا تقرر ہوتا تھا، جس کو خلیفہ خود مقرر کر کے بھیجتے، لیکن ان کی طرف سے غفلت نہیں برتی جاتی تھی۔ ان کے لیے تاکیدی احکامات ہوتے اور ان کی نگرانی ہوتی۔ ان کے خلاف کسی بھی قسم کی شکایت کے لیے حج کے موقع پر تمام اموات کو جمع کرنے کی تاکید ہوتی اور اعلان کیا جاتا، جس کسی کو اپنے صوبے کے والی یا حاکم سے شکایت ہو کھلم کھلا پیش کرے۔ شکایت درج ہونے کے بعد ان کی تحقیق ہوتی اور درست ثابت ہونے پر ذمہ دار افراد کو سزا دی جاتی۔ حکام اور اعمال کے خلاف اس طرح سختی سے باز پرس ہوتی جو اس کے بعد کے دور حکومت میں نظر نہیں آتی۔ ایک کامیاب حکومت کی یہ بڑی خوبی ہے کہ اس کے عوام حکومت کے مقرر کردہ اعمال سے مطمئن رہے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد خلافت راشدہ کی ساتویں خصوصیت خلفاء کا کردار ہے۔ ان تمام خصوصیت کے علاوہ سب سے بڑی خصوصیت خلفائے راشدین کا بلند کردار ہے، کیونکہ حکومت کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار خلیفہ کی ذات پر تھا۔ اگر سربراہ حکومت خوبیوں کا مالک نہ ہو، اس کا کردار بلند نہ ہو، تو باوجود کوشش کے حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خلفائے راشدین کے کردار کی تو بات ہی کچھ اور ہے،
ایسا پاک و صاف اور بلند کردار کسی اور حکمران میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ ایسا کردار جو ہر لمحہ امت کی بھلائی میں کوشاں رہے، عوام کی تکلیف پر خود تکلیف میں مبتلا ہو جائے، ذمہ داری کا احساس اتنا کہ بھوک پیاس نیند آرام سب کچھ بھول کر عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھا۔ سادگی اور انکسار اتنی کہ ان کی مثال خلافت راشدہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ شرم و حیا جو وہ سخا کے پیکر، خدا ترسی اور اثار و خلوص، عزم و حوصلہ اور بے لوث خدمت کے جذبے جیسی خصوصیات اور کردار کے مالک خلفائے راشدین تھے، جن کا ہر لمحہ اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے گزرا۔ خلافت راشدہ کے یہ خلفاء اپنے بلند کردار کی وجہ سے دنیا کی دوسری تمام حکومتوں کے سربراہوں میں اولیت کا درجہ رکھتے تھے، جن کے کردار کی خوبیوں کی مثال کہیں اور تلاش کرنا ممکن نہیں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد خلفائے راشدین کی 8ویں خصوصیت دینی حکومت ہے۔ خلافت راشدہ تو ایک دینی حکومت تھی جس کی بنیاد قرآن و سنت تھی۔ دنیاوی غرض اور لالچ سے پاک حکومت دین کو پھیلانے اور دینی علوم کو مسلمانوں تک پہنچانے کا کام کرتی رہی۔ اس حکومت کے تمام فرائض دین کا جزو تھے۔ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم اور صحیح اسلامی تصور بہم پہنچانا اس حکومت کی ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست اور 23 سال کی جدوجہد سے قائم ہونے والا دین اسلام ہی اس حکومت کی بنیاد تھی۔ خلافت راشدہ کا دور ایک اہم دور تھا جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بے لوث خدمت کا جذبہ تھا۔ اس دور کی تمام خصوصیات میں اس دور کو چلانے والے وہ مقدس ہستیاں تھیں جن کا نصب العین اسلامی ریاست کو سیاسی اور اجتماعی نظام دین کی اصولوں کے مطابق فراہم کرنا تھا۔